میں ہوں آپ کا میزبان حسن رضا، اور آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایسے موضوع پہ جو مدد کرے گا ان نوجوانوں کی جو بہتر تعلیم کے لیے جرمنی میں آنا چاہتے ہیں۔ تو ہم اس سلسلے کے اس پہلے پروگرام میں جرمنی کے 7ویں بڑے شہر سٹوٹگارٹ کہ نہ صرف تعلیمی اداروں کا تعارف کروائیں گے بلکہ یہ بھی بتائیں گے کہ آپ یہاں کیسے اور کب ایڈمیشن حاصل کر سکتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں مرزا صابر بیگ، جو یہاں نہ صرف تعلیم حاصل کر رہے ہیں بلکہ بہت سارے فورم پر نئے آنے والے طالب علموں کو کی رہنمائی بھی کر رہے ہیں۔ جی صابر صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک، آپ خیریت سے ہیں؟ جی اللہ کا شکر ہے۔ تو کچھ ہمارے سننے والوں کو بتائیں کہ وہ کس طرح اپنی تعلیمی سرگرمیاں یہاں آ کے جاری رکھ سکتے ہیں، اور سب جو چیزیں جس پروسیس سے آپ گزرے ہیں وہ سب سے آپ آگاہی دیں۔ جی سب سے پہلے تو میں اپنے بارے میں تھوڑا سا تعارف کرواتا ہوں کہ میں نے یونیورسٹی آف ہوئنہائم، یعنی جو سٹگارٹ کی ایک ایگریکلچر یونیورسٹی کے نام سے جانی جاتی ہے، اس میں نے ماسٹر ان ارتھ سائنس سسٹم میں تعلیم حاصل کی ہے۔ اس یونیورسٹی میں 3 بڑے شعبے جات ہیں، جس میں ایگریکلچر سائنس، نیچرل سائنس، بزنس اکنامکس اینڈ سوشل سائنس ہے۔ ان تینوں شعبہ جات میں جو کورسز ہمارے پاس کروائے جاتے ہیں ان کے نام یہ ہیں: ایگریکلچر اکنامکس، ایگریکلچر سائنس ان ٹراپکس اینڈ سب ٹراپکس، بایو اکنامی، کراپ سائنسز، انوائرمنٹل پروٹیکشن اینڈ فوڈ پروٹیکشن، انوائرمنٹل سائنس، سوائل واٹر اینڈ بایو ڈائیورسٹی، لینڈسکیپ ایکولوجی، آرگینک ایگریکلچر اینڈ فوڈ سسٹم۔ ان تمام کورسز میں انگریزی میں تعلیم دی جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان تمام کورسز کے اندر جو آپ کی پری ریکوائرمنٹ ہونی چاہیے، اس کے اندر جو مین کورسز ہیں وہ آپ کے ہو گئے: جیولوجی، میتھمیٹکس، انوائرمنٹل سائنس، ایکولوجی، فزکس، کیمسٹری۔ اگر آپ کے پاس ان تمام کورسز کے بارے میں کوئی بھی بیچلر آپ نے کیا ہوا ہے تو آپ ان تمام کورسز میں جو میں نے مینشن کیے ہیں اس میں ماسٹر میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں۔ اور اس کورسز کے اندر 2 ٹرمز میں ایڈمیشن ہوتے ہیں۔ پہلا ٹرمز جسے ونٹر سیمسٹر کہا جاتا ہے، جس میں مڈ اپریل میں ایڈمیشن پروسیجر شروع ہوتے ہیں۔ سیکنڈ ٹرم سمر سیمسٹر کا کہا جاتا ہے، جس میں مڈ دسمبر سے ایڈمیشن شروع ہوتے ہیں۔ کیا آپ یہ بتانا پسند کریں گے کہ سٹوٹگارٹ میں آنے والے طالب علموں کو پارٹ ٹائم جاب کے مواقع میسر ہیں؟ کیا وہ یہاں آ کے اپنے تعلیمی اخراجات کو برداشت کرنے کے لیے چھوٹا موٹا کام کر سکتے ہیں؟ جی بالکل، سٹگارٹ جیسا کہ آپ کو پتہ ہوگا انڈسٹریل سٹی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس میں بے شمار انڈسٹریز، شاپنگ مال، ریسٹورنٹ، شاپس، کیفیٹیریا، بیکریز اور لاتعداد قسم کی کمپنیز یہاں پر موجود ہیں، جس میں پارٹ ٹائم کے مواقع میسر ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا، جیسے کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ انگریزی میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے باہر کے تمام ممالک میں ایک انگلش سسٹم کے تحت آئلس کا ٹیسٹ لیا جاتا ہے، جس کی مین ریکوائرمنٹ 6.5 ہوتی ہے۔ اگر آپ کے پاس 6.5 بینڈ آئلس کے ٹیسٹ میں آ جاتے ہیں تو آپ ان میں ایزیلی ایڈمیشن کے لیے ایلیجیبل ہو جاتے ہیں۔ تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر آپ یونیورسٹی آف سٹوٹگارٹ میں آنا چاہ رہے ہیں یا کسی بھی یونیورسٹی میں آنا چاہ رہے ہیں، ایڈمیشن کروانا چاہ رہے ہیں، تو آپ کو آئلٹس کا ٹیسٹ پاس کرنا ہوگا، اور جس کا سکور 6.5 آپ کو حاصل کرنا ہوگا، تب آپ جا کے اہل ہوتے ہیں یہاں کی یونیورسٹیوں میں داخلہ لینے کے۔ جی بالکل، میرا مطلب یہی تھا۔ لیکن یہاں پر کچھ یونیورسٹیز ایسی ہیں پورے جرمنی میں اوور آل، جس میں آئلس کو مطلب مینڈیٹری اس لیے نہیں رکھا گیا ہے کیونکہ کچھ کنٹریز میں آلریڈی انگلش لینگویج میں کورسز بیچلر میں ہوتے ہیں، تو اگر کسی کے پاس اگر آلریڈی انگلش اسسمنٹ کے ساتھ ڈگری بیچلر میں کی ہوئی ہے تو وہاں پہ اس چیز کی ایگزمپشن ہے، لیکن یہ ہر جگہ پہ ویلڈ نہیں ہے۔ تو بہتر یہی ہے کہ آپ آئلس کر لیں، کیونکہ اس آئلس کی ریکوائرمنٹ آپ کی ایمبیسی کی ریکوائرمنٹ میں بھی شامل ہے۔ یہ تو آپ نے بہت ایک اہم بات بتائی اپنے سامعین کو۔ تو مزید کچھ آپ اس چیز میں شامل کرنا چاہ رہے ہوں کہ ہم جس سے دیگر رہنمائی ہو سکے طالب علموں کی، کوئی ایسی چیز جو بہت ضروری ہو، اگر آپ وہ سمجھتے ہیں تو وہ بھی پلیز آپ ہم سے شیئر کریں۔
جی، ایک جو مین چیز جو کہ اکثر طالب علموں کو اس چیز کی پرابلم ہوتی ہے وہ ہے فائنینشیل پرابلم. اور فائنینس کی پرابلم یہاں جرمنی میں یہ ہے کہ یہاں پر آپ کو ویزا حاصل کرنے کے لیے، اسٹوڈنٹ ویزا حاصل کرنے کے لیے آپ کے پاس 8,500 اور 600 یورو کی بلاک اماؤنٹ آپ کے اکاؤنٹ میں ہونا لازمی ہے، اور وہ آپ کو ایمبیسی میں ویزا اپائنٹمنٹ کے وقت شو کرنی ہوتی ہے. یہ آپ کو آپ کے اپنے اخراجات کے لیے ہی یوز کرنی ہوتی ہے. اس میں یونیورسٹی کی فیس 200 یورو یا 250 یورو شامل ہوتی ہے. اس کے علاوہ باقی سارے اخراجات آپ ہی کے ہوتے ہیں، جس میں سب سے پہلے ہاؤسنگ الاؤنس آتا ہے، انشورنس آتا ہے، اور آپ کے روزمرہ کا اخراجات آتے ہیں. تو یہ ایک مین ریکوائرمنٹ ہے جو کہ ہر طالب کو علم ہونا ضروری ہے. یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ 8,500 یا 600 تقریباً یورو اپنے اکاؤنٹ میں ڈپازٹ کروا کے فکس کروا دیں، اور جو کہ ایمبیسی کی ایک ریکوائرمنٹ ہے کہ اگر آپ کی یہ رقم موجود ہے تو تب آپ اہل ہوتے ہیں یہاں آنے کے. جی بالکل. جرمنی کے اندر یا دیگر یورپین کنٹریز کے اندر یہ ایک رول ہے کہ وہ آپ کو اپنے پاس ایڈمیشن کے لیے بلا رہے ہیں، تو آپ کے پاس ایسی کیا چیز ہے جس کے بہاف پر آپ اپنا لیونگ ایکسپینڈیچر آرام سے روزمرہ کی زندگی گزار سکتے ہیں اس لیونگ ایکسپینڈیچر کے ساتھ. تو اس وجہ سے یہ اماؤنٹ بلاک کروائی جاتی ہے اکاؤنٹ میں، تاکہ آپ اپنی پڑھائی پہ فوکس کر کے اپنا تعلیم پوری مکمل کریں، اور یہ ایکسپینڈیچر آپ کو اس میں ہیلپ کرے گا باقی تمام چیزوں کے اندر، اور جو کہ ہر شہر میں میسر نہیں ہے. تو یہ سٹگارٹ کے لیے ایک بہترین چیز ہے جو کہ باقی کچھ سٹیز میں نہیں ہے. تو یعنی کہ اگر کوئی شخص اسٹوٹگارٹ میں آتا ہے یا کسی بڑے شہر کی یونیورسٹی میں آتا ہے تو اس کو مواقع زیادہ میسر ہیں پارٹ ٹائم جاب کے بنسبت ان چھوٹے شہروں میں جہاں یونیورسٹیز تو موجود ہیں لیکن جاب کرنے کے مواقع دستیاب نہیں. تو یہ چیز بھی آپ نے سامعین کے لیے بہت ضروری مطلب تھی جو آپ نے بتائی. مزید کچھ اور آپ بتانا چاہیں؟ جی، جیسے کہ آپ نے ابھی ایک بات مینشن کری کہ یہ چیز جو ہے پارٹ ٹائم کے سٹگارٹ کے میں مواقع حاصل ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک اور چیز بتا دوں کہ اس نہ صرف یہ پارٹ ٹائم کے مواقع بلکہ یہاں پر آپ کو بہت سارے انٹرنشپ کے بھی مواقع ملتے ہیں اور جاب کے بھی مواقع ملتے ہیں. جب آپ یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کے پاس ایک سیشن آتا ہے جس کو ماسٹر تھیسس کہتے ہیں. اگر آپ اس سے پہلے اگر انٹرنشپ میں اپلائی کرنا چاہیں تو یہاں پر اس کے بھی بڑے مواقع ہیں، اور اگر انٹرنشپ ہو جائے ماسٹر تھیسس آپ کو اس کمپنی میں بھی مل سکتی ہے. کچھ شعبہ جات ایسے ہیں جس میں آپ کو مل جاتی ہے، اور اس کے علاوہ پھر ماسٹرز کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ کو جاب کے مواقع بھی اس ایریا میں بہت ہیں، کیونکہ یہ سٹگارٹ جو ہے وہ سب سے بڑی اسٹیٹ جرمنی کی ہے. بادن وٹرتمبرگ اس اسٹیٹ میں آتا ہے. اس اسٹیٹ میں اور بھی بڑے سٹیز ہیں جیسے کارلسروے ہو گیا، اور اس کے علاوہ آس پاس کی کچھ اور سٹیز ہیں جو کہ بہت ہی اچھے ہیں اس حوالے سے، انڈسٹریل سٹیز کے حوالے سے. تو یہ مواقع یہاں پر بہت ہیں اس اسٹیٹ میں. بہت ہی اچھی معلومات آپ نے دی. تو میں آخر میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. جی میں بھی آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے اپنے فورم کے تھرو مجھے آنے کا موقع دیا تاکہ میں مزید کچھ اسٹوڈنٹس کی اور کچھ لوگوں کی رہنمائی کر سکوں. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. تو سامعین، یقین کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سب معلومات بہت فائدہ دے گی آنے والے وقت میں جب آپ یہاں ایڈمیشن کے لیے آنا چاہیں گے. تو ایک چیز اور میں آپ کو بتاتا چلوں، اگر آپ کو مزید دیگر یونیورسٹیوں کے بارے میں بھی جاننا ہے تو پھر اس کے لیے ہمارے فیس بک پیج کو لائک کریں اور ہمارے پروگرام کو وہاں سنتے رہیے، کیونکہ ہم اگلا پروگرام کرنے جا رہے ہیں جرمنی کی ٹاپ 1 آئی ٹی یونیورسٹی آف ساربروکن کے حوالے سے، جس میں اگر آپ آئی ٹی کے ایڈمیشن حاصل کر لیتے ہو تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا فیوچر بہت زیادہ برائٹ ہو گیا ہے. تو اب مجھے اجازت دیجیے، اور آخر میں بتاتا چلوں کہ ہمارے پیج کا جو نام ہے وہ ہے اردو ریڈیو ڈچلینڈ. میں پھر دہراتا ہوں، اردو ریڈیو ڈچلینڈ. اس کو لائک کیجئے اور یہاں سے ہمارے پروگرام بھی سنتے رہیے. ہم بہت جلد پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تو آخر میں مجھے اجازت دیجیے.
اس بات کے ساتھ کہ خوش رہیں اور خوشیاں بانٹتے رہیں. شکریہ.